الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد تھوڑے آگے آ جائیں. انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. لائق ست تکریم واجب الاحترام عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کے ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لا مکان وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گلے انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے اور دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن آج یہاں کل وہاں دید کا دن آج یہاں
آنکھ بیکار ہے اللہ اللہ کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے سبحان اللہ جب وہ غفار ہے واہ واہ کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر اونا کی سرزمین پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے عرس کی محفل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار غوث العظم دستگیر کے شہزادے کے نام پر سجی ہوئی محفل میں سبحان اللہ میں اور آپ ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سید عبدالستار باپو قادری الجیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرقد پر انور پر مزید رحمت و نور کی برسات فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے بڑے بھائی رفیق میاں باپو کے درجات کو بھی، اور اس پورے خاندان کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائے، اور خاندان قادریہ کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ قادری خاندان کی خصوصیت یہ ہے سبحان اللہ کہ غوث پاک کی اصل بھی ولایت سے پر ہے، واہ 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 اور غوث پاک کی نسل بھی ولایت سے پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے گھر میں جو دولت ہوتی ہے واہ 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 وہ اولاد کو ورثے میں ملتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو غوث پاک جب در والوں کو ولی بنا دیتے ہیں واہ 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 تو غوث پاک کے گھر کا تو بچہ بچہ ولی ہے، واہ 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 سبحان اللہ اس لیے کہ جس کے گھر سے ولایت بٹتی ہو، بے شک حق جس کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہو، بے شک اور بات اتنی ہے کہ ممکن ہے کہ کہیں اچھوں کو ولایت ملتی ہو، کہیں اچھوں کو ولایت ملتی ہو، میرا غوث تو وہ ہے جو چوروں کو بھی مقام قطبیت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ اور اسی خاندان ذی وقار کی خیرات لینے کے لیے ہم سب حاضر ہیں، تمام اہل منبر بھی اور آپ سب بھی۔ اللہ ہمیں خاندان قادریہ کی خیرات دنیا میں بھی عطا فرمائے، قبر میں بھی عطا فرمائے، اور میدان محشر میں بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا حشر و نشر ہم سب کے آقا بڑے پیر دستگیر سرکار غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غلاموں میں اور مریدوں میں فرمائے۔ یہ خصوصیت اللہ نے جو حضور غوث پاک کو عطا کی ہے، کسی غیر تابعی کو یہ خصوصیت عطا نہیں ہوئی کہ وہ تابعی سے افضل ہو جائے۔ ہمارے علماء سادات اہل علم موجود ہیں، کوئی غیر تابعی کسی تابعی سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ غوث پاک کی خصوصیت ہے کہ وہ صرف بعض تابعی سے نہیں بلکہ ہزاروں تابعی سے افضل ہے۔ میرے امام نے اس کو یوں بیان کیا ہے، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں تابعی سے تو فروتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ دیکھیے میری بات
پھر بطور دلیل اس کی میں نے امام کا یہ شعر پیش کر دیا. میں نے کہا کہ غوث پاک کے گھر کا بچہ ولی ہے تو ممکن ہے کسی کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی وسوسہ آ گیا ہوگا کہ بچہ غوث پاک کے گھر کا ولی کیسے ہو سکتا ہے. تو 108 علوم و فنون میں مہارت رکھنے والا مجدد کہہ رہا ہے جو تیرا طفل ہے، طفل کہتے ہی بچے کو ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. صرف ولی نہیں، ولی کامل. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. یا رسول اللہ. ابو بکر اعلی حضرت تو الحمدللہ ہم اسی خاندان کے چشم و چراغ سیدی سرکار عبدالستار باپو کے دوسرے عرص سراپا قدس میں حاضر ہیں. گزشتہ سال بھی فقیر کی حاضری ہوئی تھی اور اس سال بھی یہ حضرت پیر سید غلام محمد باپو قادری الجیلانی کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ مجھے مدعو کیا اور ہمارے انتہائی کرم فرما حضرت پیر گلزار باپو مدظ اللہ العالی کے توسط سے انہوں نے کہا کہ حاضر ہونا ہے. حالانکہ پچھلے ہی سال جب میں رخصت ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے اس سال کی دعوت دے دی تھی لیکن میرے ذہن میں بات نہیں تھی، لیکن بہرحال یاد دلایا گیا اور فقیر حاضر ہے. اور عرس کا جو مقصد ہے، عرس کا مقصد سیر و تفریح نہیں، اس لیے کہ عرس کی خصوصیت یہ ہے کہ عرس خانقاہ میں ہوتا ہے اور خانقاہی لوگوں کا ہوتا ہے. یہ خاص بات ہے. عرس اہل خانقاہ کا ہوتا ہے اور خانقاہوں میں ہوتا ہے. اور اگر کہیں اور عرس ہوتا ہے خانقاہی لوگوں کا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ خانقاہ نہ ہو. تو عرس کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہے، عرس کا مقصد باجے تماشے نہیں ہے، عرس کا مقصد میلے ٹھیلے نہیں ہے، عرس کا مقصد ہول ہپاڑ نہیں ہے، عرس کا مقصد مرد اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہے، عرس کا مقصد اپنی طبیعت کے مطابق گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنا نہیں ہے، بلکہ عرس کا مقصد احتساب ہے کہ انسان جب کسی خانقاہ میں کسی صاحب عرس کی محفل میں آئے تو وہ وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے کہ ہم میں رہنے والا انسان جو خدا سے واصل ہو گیا تو آخر اس کی وجہ کیا ہے. ہم میں اٹھنے بیٹھنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کی منزلیں طے کر گیا تو اس کی وجہ کیا ہے. اس لیے کہ انسان اگر گھٹ جائے تو مشت خاک بن جاتا ہے، اگر انسان گھٹ جائے تو جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے، انسان اگر گھٹ جائے تو پھر وہ مٹی کے تودے کے سوا کچھ نہیں رہتا، انسان اگر گھٹ جائے تو ناپاک کتری اور مٹی کے کچڑ کے سوا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور اگر انسان بڑھ جائے خدا کو راضی کر لے تو پھر فرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ فرشتوں سے افضل ترین ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کا دل خدا کا عرش بن جاتا ہے، بلکہ وہ زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتا ہے. اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہے، اس کا ہاتھ مسیحا کا کام کرتا ہے، دوائیں جواب دے جاتی ہے، وہاں اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی دعا کام آتی ہے. لا ولد کو خدا اولاد والا بنا دیتا ہے. آخر وہ انسان ہی تو ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں، اپنی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے دو ہاتھ ہیں، اپنے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے دو پیر ہیں، اپنے بھی دو پیر ہیں. ولی میں اور ہم میں جسم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. پھر کیا وجہ ہے کہ ولی جس کو دیکھ لیتا ہے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا اونا میں قبرستان کی کمی ہے یا قبروں کی کمی ہے؟ آپ اپنے دادا کے نام پر ایسی محفل کیوں نہیں سجاتے؟ عبدالستار بابا کے نام پہ ایسی محفل کیوں سجتی ہے؟
وجہ یہ ہے جن کے دل خدا سے واصل ہو جاتے ہیں، جو خدا کا قرب پاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ کے دادا کے نام پہ اتنے لوگوں کو آپ جمع بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لوگوں کا جمع ہونا یہ کسی کی روحانی کشش کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ کسی کے کھینچنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، ورنہ محفلیں تو اور بھی سستی ہے. اور پھر چلیں اگر آپ کسی کو جمع بھی کر لیں تو پھر یہ رنگ کہاں سے لائیں گے، یہ روپ کہاں سے لائیں گے، یہ حسن کہاں سے لائیں گے، یہ اطمینان قلبی کہاں سے لائیں گے، یہ سکون کی دولت کہاں سے لائیں گے. تو ولی بھی انسان ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی ولی کے مزار پہ بیٹھ کر سوچو ہم میں کا انسان اتنا بلندی کیسے پا گیا کہ ملائکہ بھی جسے رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہاں ملائکہ رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء اور انبیاء ان بندوں کو نگاہ رشک سے دیکھیں گے. حالانکہ انبیاء کے مرتبے بہت بلند ہیں، لیکن یہاں اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء اور انبیاء ان کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے. وہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی بے قراری نہیں ہوگی، ان کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی. کہا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا نہ یہ شہید ہیں نہ یہ نبی ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جب سب سو جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جب سب سو جاتے تھے تو یہ اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کر کے مصلوں پر کھڑے ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب لوگ نیند کے مزے لیتے تھے اور کھراٹے لیتے تھے اس وقت یہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے. جب سب لوگ گناہوں کے دلدل میں رات کی تاریکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں میں ڈوب جاتے تھے اس وقت یہ اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنی آنکھوں کی آنسو رب کی بارگاہ میں بطور سوگات پیش کرتے تھے. ان تین صفتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے جن کو ہم اپنی زبان میں ولی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو ولیوں کے یہاں بیٹھ کر احتساب کرو کہ ان کو یہ منزلیں کیسے ملی. اور میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت اس عرس سراپا قدس کی محفل میں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اے ایمان والو تم اپنے حوالے سے غور کرو، اے ایمان والو تم اپنا احتساب کرو، اپنی فکر کرو. اپنی فکر کیا؟ آج کل انسان ہر کسی کی فکر میں لگا ہوا ہے. یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ویسا کر رہا ہے. اے مسلمان تو کیا کر رہا ہے؟ تیری زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی کی صبح کیا ہے؟ تیری زندگی کی شام کیا ہے؟ تیری زندگی کی راتیں کیسی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. یہ دنیا میں راحت کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میں سکون اور اطمینان کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میں نرم گدوں کے لطف اٹھانے کے لیے صرف نہیں بھیجا گیا، دنیا کے اندر غذاؤں کی لذتیں اٹھانے کے لیے صرف نہیں بھیجا گیا، بلکہ دنیا میں تو بطور امتحان، بطور آزمائش بھیجا گیا. دنیا کے اندر آنے والا انسان جب دنیا سے جائے گا، آنے والے جانے کا یقین ہے کہ تجھے جانا ہے، لیکن جانے والا جب جائے گا تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے ساتھ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول. تو اپنا کفن دنیا سے لے کر جائے گا، تیرے کفن میں یا تو تیری اچھائیاں ہوگی یا تو تیرے کفن میں تیری برائیاں ہوگی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج مغربی تہذیب کے دلدل میں ڈوب کر، آج فلموں کے چلن کے اندر ڈوب کر، آج سیریلوں کی گندگی میں ڈوب کر، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر ہم اللہ کو بھول گئے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں رب کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں جانا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جوانی کو رنگریلیوں میں ڈبا دینے والوں، تمہیں بھی رب کی طرف پلٹنا ہے.
बुढ़ापे में सफेद बाल होने के बाद भी अपनी दाढ़ियों को, सफेद बाल वाली दाढ़ियों को मुंडाकर गटरों में फेंकने वालों, कब तक के दाढ़ी कटाकर तुम अपने आप को मसनवी जवान लोगों के सामने जो है साबित करते रहोगे? आखिर रब की तरफ पलटना तो है, अल्लाह की तरफ रुजू तो करना है। आप मुझे बताएं, अल्लाह के यहाँ क्या चलेगा, रब के यहाँ क्या चलेगा? आजकल लोग बहुत मगरूर है, कोई अपनी नेकी पर, कोई अपने तकवे पर, कोई अपनी परहेजगारी पर। आइए इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के हकीकी सगे पर पोते इमामुल अइम्मा, जिसकी सोहबत पर इमाम आजम नाश करते थे, आप देखें तो सही, उस जात को इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। वो इमाम जाफर सादिक, अल्लाह अल्लाह, ऐसी जात है कि उन्होंने इल्म के जो दरिया बहाए हैं, आप उसका तसव्वुर कहीं नहीं देख सकते। इमाम आजम अबू हनीफा का वो बड़ा मशहूर सा कौल है, फरमाते हैं अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत में मुझे बैठने का मौका ना मिलता तो नौमान हलाक और तबाह हो गया होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अहले बैत के फैजान को लुटाने वाली जात सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम जाफर सादिक जब अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, अपने मुरीदों के साथ बैठते थे, अपने यारों के साथ बैठते थे, तो हर दिन आपका मामूल ये था, जरा दिल के कानों से सुनना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। मैं अक्सर कहता हूँ, मुमकिन है मेरी बात किसी को बुरी भी लगती होगी, आज हम अपने आप को जन्नती तसव्वुर कर बैठे हैं। ये हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा? हमारा हाल ये है, हमारी गलियां इतनी गंदी है कि उस गली से किसी को गुजरने के लिए चाहे वो बहुत ओब होती है, बहुत बेचैनी होती है। मुसलमानों की गलियां गंदगी से भरी हुई है। आप मुझे बताएं, जिस मजहब में सफाई को, तहारत को निस्फ ईमान करार दिया गया हो, अगर उनकी गलियां कचरे और गंदगी से भरी हुई हो तो उसमें रहने वालों की ज़हानत का पता चलता है कि जिसकी गलियां इतनी गंदी है उनके घर कितने गंदे होंगे, और जिनके घरों की गंदगी का अंदाजा नहीं किया जा सकता उनके दिल कितने गंदे होंगे। आप अंदाजा करें, गलियों की गंदगी हमारे दिलों की गंदगी की तरफ इशारा करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का जो सलीका अपनी उम्मत को अता किया है, आज उम्मत के अंदर वो बातें मौजूद नहीं रह गई। गैर इसको इख्तियार कर रहे हैं, मुसलमान इख्तियार करना नहीं चाहते, बल्कि अपनी तबीयत तो ये है, गुटखा खाएंगे, जहां जी में आएगा थूक देंगे। अपनी गलियों को गंदा हम करें, अपनी तबीयत के मुताबिक थूक दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह थूकने से भी मना किया। आकाए करीम ने हर जगह पेशाब करने से भी मना किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां लोगों का उठना बैठना हो वहां पेशाब पाखाना न किया करो। जमे हुए पानी में पेशाब करने से मना किया। हुजूर अलैहि सलाम ने जिंदगी गुजारने का कितना हसीन तरीका बताया। हुजूर ने सिर्फ हमें नमाज की तालीम नहीं दी, बल्कि अल्लाह के रसूल ने पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक एक एक लम्हा हमारी रहनुमाई की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के महलों में रात के 3-3 बजे तक लड़के बैठे हुए हैं। बातें क्या हो रही है? व्हाइट हाउस की बातें, पार्लियामेंट की बातें ये ऐसे करते हैं जैसे ये किसी मोहल्ले के फर्द नहीं है, बल्कि ये खुद वजीर आजम है। हंसने की बात नहीं है, खुद के बच्चों के मुस्तकबिल की जिन्हें फिक्र नहीं, वो अमेरिका और बरतानिया के मसाइल पे डिस्कस करने बैठे। अरे सुबह तेरा बेटा भी स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी फिक्र तुझे नहीं है। तेरी बेटी बाजारों में बेपर्दा घूम रही है, इसकी फिक्र तुझे नहीं है, और तू आलमी मसाइल पे डिस्कस करने के लिए बैठा है। ये मेरी कौम का हाल है, जिसके घर में रात के 2-2 बजे तक के टीवी बजता है। उस कौम का हाल ये है कि वो कहते हैं हम तो जन्नत में, हमने जन्नत में जाएंगे। जन्नत हमारे बाप की जागीर है, जन्नत लिखा करके लाए हैं जैसे। और बड़ी माजरत के साथ मुझ जैसे कुछ कम फहम मुखतबा और मुकर्रिर भी हालात से समझौता करने पर इस कदर आ चुके हैं कि अब खुदा की पसंद की बात मिंबर पर कम होगी, बुलाने वालों की पसंद की बात ज्यादा होगी। फिर हम ये कहेंगे कि एक बार सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत मिलेगी,
ایک بار سبحان اللہ پہ جب جنت ملے گی تو کوئی پاگل ہے کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں پتا؟ جس کے فرائض نامکمل ہو اللہ اس کے نفل کو قبول نہیں فرماتا۔ نوافل کی فضائل کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن سنیوں کب تک کہ میں جنتی کی بات کرتے رہو گے؟ آؤ، جس کے گھر سے جنتیں بٹی ہے، جس کے در سے جنتیں بٹی ہے، امام جعفر صادق رسول اللہ کی اولاد ہیں، اور خدا کی قسم اتنی قریب کی اولاد ہیں کہ بچے بچے کو جعفر صادق کا نسب نامہ یاد ہے۔ جعفر صادق کے والد امام محمد باقر، امام باقر کے والد امام زین العابدین سید العابدین، اور امام زین العابدین کو سید السجاد کا لقب، زین العابدین کا لقب کسی خطیب نے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام زین العابدین کو میرے آقا نے امام حسین سے کہا تھا، حسین تیری نسل میں ایسا بیٹا ہوگا جو سید سجاد اور سید العابدین ہوگا، وہ سجدہ کرنے والوں کی زینت ہوگا، وہ عابدوں کا امام ہوگا۔ امام زین العابدین کا کی خبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمائی تھی، بلکہ ابھی گفتگو اگر اس طرف جائے گی تو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن اس طرف نہیں جاتا۔ امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد مظلوم کربلا امام عرش مقام سیدنا امام حسین علیہ جدی علیہ السلام، ان کے والد مولائے کائنات سید السادات شیر خدا علی مرتضی خاتم ولایت سیدنا مولا علی مرتضی، اور ان کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے والد سیدنا قائد المرسلین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نسب نامہ ہے امام جعفر صادق کا۔ لیکن جب محفل میں بیٹھتے تھے مریدوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، تو محفل اٹھنے سے پہلے کہتے تھے آؤ ذرا اٹھنے سے پہلے ایک وعدہ لے لیں ایک دوسرے کے ساتھ، علیکم انفسکم، اٹھنے سے پہلے ایک وعدہ لے لیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ امام جعفر صادق کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے تھے، کہتے تھے اگر قیامت میں تیری مغفرت ہو گئی تو تو میری سفارش کر دینا کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، اور میری ہو گئی تو میں تیری سفارش کروں گا۔ پھر دوسرے سے کہتے اگر تیری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، اور میری ہو گئی تو میں تیری سفارش کروں گا۔ پوری محفل سے یہ وعدہ لیا جاتا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لوگ کہتے آپ تو ابن رسول ہیں۔ امت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے نا کہ آل محمد پر جہنم حرام ہے، لیکن سوچو تو صحیح علیکم انفسکم کا جذبہ کیا تھا، خود احتسابی کا جذبہ کیا تھا، عاجزی کا جذبہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں تمہاری مغفرت ہوگی تو میری سفارش کرنا، اور میری ہوگی تو میں تمہاری۔ تو کہتے ہیں آپ ابن رسول ہیں، آپ کو مغفرت کے حوالے سے اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا وعدہ کسی کو نامزد کر کے نہیں فرمایا، کسی کو نامزد کر کے مغفرت کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر تیری مغفرت ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا۔ کہاں امام جعفر صادق؟ کون امام؟ کون امام؟ جنہوں نے مظلوم کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے دادا کا دیدار کیا، جن کا حال یہ تھا کہ امام سفیان ثوری، حضرت داؤد طائی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ سارے لوگ
ان کی صحبت میں آ کر بیٹھ کر علم کی خیرات لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے علم کے دریا جو جعفر صادق کے دربار میں بہتے دیکھے اس کا تصور کہیں نہیں کیا، جو تقوی ہم نے ان کا دیکھا۔ بلکہ جانتے ہیں امام جعفر صادق کی کیفیت کیا تھی؟ اگر انہی کا ذکر آ گیا تو ذرا سنیں حضرت امام جعفر صادق کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے چلا، میں نے دیکھا ایک خوبصورت جوان ہے سبحان اللہ۔ جو لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پیدل، سواری پر نہیں بیٹھتا، حالانکہ اس کے پاس سواری تھی لیکن سواری پر نہیں بیٹھتا، اور جب لوگ کہیں پر قیام کرتے پڑاؤ ڈال کر کے تو وہ لوگوں سے دور ہٹ کر قیام کرتا۔ میں نے اس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، اس کے بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے سوچا بڑا مغرور ہے، لیکن چہرے کی نورانیت بتاتی ہے کہ ایسے لوگ مغرور نہیں ہو سکتے۔ چہرے کی جو ہے وہ نورانی کرنے بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے دل میں تکبر نہیں ہو سکتا، لیکن بات کم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں چلتے، لوگوں کے ساتھ حصہ نہیں لیتے، اور جب لوگ ٹھہرتے ہیں تو وہ کچھ دور جا کر کے ٹھہرتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ دور جا کے کرتا کیا ہے، اس لیے کہ زیادہ آرام کی طلب تو اس کو نہیں کر دور رکواتی۔ جب میں نے اندازہ کیا تو پتا چلا جب سب سو جاتے ہیں تو وہ مصلی بچھا کر کے پوری رات عبادت کرتا ہے، پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ سنیو، ہمارے آقاؤں کی زندگیاں یہ ہیں، جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی ان کی زندگیاں یہ ہے، جن کے گھر سے جنت تقسیم ہوتی تھی ان کی زندگیاں یہ ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہماری راتیں کیسی ہے؟ پھر وہی بات، پھر وہی حالات، پھر وہی دکھڑے۔ اپنی راتیں یہ ہے کہ راتوں کو فلم دیکھی۔ جب تک لوگ فلم دیکھتے تھے تب بھی ہمارے خطیب رونا روتے تھے، لیکن فلموں میں اتنا تو تھا کہ جو فلم دکھائی جاتی تھی ادھر سے اتنا ہی لوگ دیکھتے تھے، وہ بھی گناہ تھا، گناہ کبیرہ تھا، وہ بھی حرام تھا۔ لیکن اب تو انٹرنیٹ کی لعنت نے ہمارے جوانوں کو اتنی گندگی پہ ڈھکیل دیا ہے کہ اب جو وہ دکھائیں وہ نہیں، جو اپنی مرضی میں آئے وہ دیکھیں۔ گندے سے گندا، گلیز سے گلیز وہ فلم سب سے زیادہ سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ ننگا پن دکھایا جاتا ہے۔ 16 17 سال کے لڑکے زنا کے اڈوں پر اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ جس گندگی کو دیکھتے ہیں وہی وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ایڈز جیسا مرض، بدترین مرض مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ کس کا کیا جائے گا؟ گناہ کرنے والوں، تم اپنی جان سے جاؤ گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ تم لڑکیوں سے تعلق جوڑ رہے ہو، ناجائز تعلقات، کس عمر میں؟ 16 17 سال کی عمر میں جوڑ رہے ہو، کیا جائے گا؟ میرے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو زنا کریں گے ان کے ساتھ 3 چیزیں خدا کرے گا۔ پہلی بات، اللہ اس کی روزی کو کم کر دے گا، اس کو تنگ دست کر دے گا۔ جہاں جاتے ہیں سب یہی کہتے ہیں سید صاحب روزی کے معاملے میں بہت تنگی ہے، بہت پرابلم ہے، بڑے مسائل ہیں۔ یا میں یہ نہیں کہتا ہر تنگ روزی والا زانی ہے، یہ نہیں کہتا، لیکن ابھی میں اس کا تجزیہ آپ کے سامنے کروں گا۔ میں کچھ کسی کو نہیں کہتا، اس لیے کہ نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی اہل علم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ چیخ پکار کرنے کے لیے صرف اس لیے آتے ہیں کہ کتے کا کام اتنا ہے، اگر کسی چرواہے نے کتا پال رکھا ہے تو وہ کتے کا کام اتنا ہے، وہ بھیڑیوں کو جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتا، بھیڑیوں کی رکھوالی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو شیر اور بھیڑ جو ہے، شیر اور بھیڑیے جو ہے ان بھیڑوں کو کھانے کے لیے آتے ہیں تو بس اس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے ناک سے زیادہ سونگھنے کی، تو وہ سونگ کر کے بھونکتا ہے، اور اس جو ہے وہ چرواہے سے وفا کی وجہ سے وہ بھیڑوں کو آگاہ کرتا ہے اس راستے نہ جا، نہ تیری جان چلی جائے گی۔ تو وہ بھولی والی بھیڑیں جو ہے اتنا کرتی ہے کہ اس اپنے چرواہے کے پلتو کتے کی آواز پر وہ وہاں سے بھاگ کر کے اپنے مالک کی طرف، اپنے چرواہے کی طرف آ جاتی ہے اور ان کی جان بچ جاتی ہے۔ بس یہی کتے کا کام ہوتا ہے۔ کتا بول نہیں سکتا، کتا بھیڑوں کی جان بچا نہیں سکتا، لیکن کتا صرف بھونک سکتا ہے۔ رسول اللہ کے ٹکڑے کھا کر ہم بھی پل رہے ہیں، ہماری نسلیں پل رہی ہے، ہمارا گھر بار پل رہا ہے۔ خدا کی قسم کسی کے احسان کسی
پہ ہوں گے. ہم پر تو رسول اللہ کا احسان ہے، اور صرف ہماری جانوں پر نہیں، ہماری ایک ایک سانس پر احسان ہے، ہمارے ایک ایک بال پر احسان ہے. عزتیں ملی ہے ان کی نالین کے صدقے، ورنہ لوگ عزت کے لیے در در کے بھکاری بن کر کے گھومتے ہیں، لیکن غلامان مصطفیٰ کی چوکھٹ پر کنیز بن کر آتی ہے. یہ صرف نالین مصطفیٰ کی خیرات ہے، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی نسبتوں کی خیرات ہے. تو بس وفا کا تقاضا یہ ہے، ہم کسی کو نہیں بچا سکتے. ہم گناہ سے جب خود نہیں بچ سکتے تو کسی کو کیا بچا سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود گناہ سے بچ سکتا ہوں. نہیں، جسے خدا کا کرم بچاتا ہے بس وہی گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا. اگر میرا اللہ چاہے تو مسجدوں کی زینت بننے والے شراب خانوں پہ نظر آئے، اور اگر میرا اللہ چاہے تو شراب میں ڈوب جانے والے مسجدوں کی زینت بن جائے. کیا آپ نے نہیں دیکھا بلعام و باعور کو کتا بنا دیا گیا، جہنم کا کتا، اور بشر حافی کو اپنے رب کی ولایت کا تاجدار بنا دیا گیا. بشر کی پہلی زندگی کیا ہے؟ جنگل میں لوٹنے والا فضیل ابن عیاض غریب نواز کے پیروں کا پیر بن گیا. آخر وہ کون سا فیضان ہے جو فضیل کو ڈکیتی کے جنگل سے نکال کر مسند ارشاد پر متمکن کرتا ہے؟ وہ میرے اللہ کا کرم ہے، وہ میرے رب کی توفیق ہے. وہ کون سی طاقت ہے جو عبداللہ ابن مبارک کو افیئر کے معاملات سے نکال کر امام اعظم کی شاگردی کا شرف عطا کرتا ہے؟ اور امام اعظم جیسا اپنے وقت کا قطب الاقطاب کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. وہ کون سی طاقت ہے جو ابن مبارک کو یہ منزل عطا کرتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ میرے اللہ کا فیضان ہے، میرے رب کا کرم ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف جیسا پیغمبر کہتا ہے، قرآن اس کو حکایتاً بیان کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا. جب برات کی کا وقت آیا نا، جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی برات کا اعلان کیا کہ یوسف تو پاک ہے، ہم ہی گندے تھے جو ان کو لبھاتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا. فرماتے نفس امارہ تو بہت برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن آگے قید لگائے الا ما رحم ربی، سبحان اللہ، مگر میرا رب جس کو بچا لے، اللہ جس پہ رحم کرے. تو کوئی اپنی پارسائی کا اعلان نہیں. اور یاد رکھنا جنہوں نے پارسائی کا اعلان کیا وہ مصیبت میں پھنسے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بہت پارسا نہ سمجھنا. تو ہم جب گناہ سے نہیں بچ سکتے تو آپ کو کیا بچا سکتے ہیں؟ لیکن وفا کا تقاضا ہے، جیسے وہ بھیڑوں کو ان بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کتا بھونکتا ہے مالک کی خوشی کے لیے، اور بھیڑیں اس بھونک کو سن کر کے واپس ہو جاتی ہے، ویسے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت جو نادانی کی وجہ سے، مجھے یقین ہے مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی زنا کے اڈے پہ نہیں جا سکتا. نفس لے جا رہا ہے، بھولے پن میں جا رہے ہیں، نفس کی محبت میں جا رہے ہیں، نفس کے ورغلانے سے جا رہے ہیں. اپنا کام ہے بھونکنا، آگاہ کرنا. ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھونک آگاہ کر کے پلٹا دے اور وہ حضور کے قدموں میں آ جائے. ایک بھی آ گیا ہم سب کی نجات. یہ محفل اس لیے ہوتی ہے، اس لیے اس محفل میں اگر نصیحت کی جائے تو برا نہیں مانا کریں. اور اللہ کی قسم ہم تو کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی بولتے ہی نہیں، ٹارگٹ کر کے بولنے کو غیبت تصور کرتے ہیں، اور غیبت حرام ہے اور زنا سے بدتر ہے، اس لیے کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا. بس بات تو جنرل کی جاتی ہے، بات تو ایسی کی جاتی ہے، آپ برا نہیں مانیں، بس بات اتنی ہے آیا کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ میری اصلاح ہو جائے. آج اصلاح ہو گئی تو کامیاب ہے، آج اصلاح نہیں ہوگی تو پھر میدان محشر میں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. تو 16 17 سال کے بچے زنا کے اڈوں پہ جائیں، 16 17 سال کے بچے، 12 13 سال کی بچیاں اپنا سب کچھ لٹا رہی ہے، اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہے. کل زنا کرنے والے کو پیسے دینے پڑتے تھے، اب حال یہ ہے کہ بچیاں بھی اور بچے بھی نفس کے اتنے غلام بن گئے کہ وہ ایک دوسرے کو گفٹ کر کے ایک دوسرے کی آبرو سے کھلواڑ کرتے. یہ حالات ہیں
قوم ان حالات میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنت تقسیم کرنے لگے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں ان کے ساتھ، ان کو کڑوی دوا پلائیں تاکہ انہیں شفا ہو۔ بیمار کو میٹھی دوائیں نہیں پلائی جاتی، بلکہ جو میٹھی ہوتی وہ دوا بھی کم ہوتی ہے۔ جنہیں دوا کی ضرورت ہے انہیں ہم دوا دیں، اس لیے کہ یہ ہم پہ اعتماد کر کے آتے ہیں۔ یہاں سے ہم جو دیتے ہیں وہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے ان کے اعتماد کے ساتھ ہم کبھی کھلواڑ نہ کریں، ورنہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام میرے صادق و مصدوق نبی، سچے نبی نے فرمایا زانی کے لیے 3 باتیں کی جاتی۔ پہلی چیز، اس کی روزی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، زانی کی روزی سے۔ اب زنا کے مختلف اسٹیپ ہیں۔ پہلا اسٹیپ زنا کا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان مناظر کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ میں نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، ہم خود ڈوبے اپنے آپ میں۔ کیا ان آنکھوں کے زنا سے ہم بچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں نمازی ہیں، حاجی ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس منظر سے بچتے ہیں، ان مناظر سے بچتے ہیں؟ جانتے ہیں اولیاء اللہ نے اپنی آنکھیں نکالی ہے، اگر ایک غلط منظر پر نظر پڑ گئی، ایک غلط منظر پر، آنکھیں نکال کے پھینک دی، آنکھیں نکال کے پھینک دی۔ بہت دور چلا جاؤں گا اپنے عنوان سے، لیکن دور جانا بھی نہیں چاہتا، بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، لیکن یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر کے اپنے جوانوں کو ان کی جوانی کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور مومن کی نگاہ کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی آنکھوں سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ان آنکھوں سے، قبر میں رسول پاک کا دیدار کرنا ہے ان آنکھوں سے۔ یہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں، ان آنکھوں کی عظمت ہمیں پتہ نہیں ہے، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو جن کو مصطفیٰ جان رحمت کا صحیح عشق مل گیا تھا۔ آج نگاہوں کے زنا میں الا ماشاءاللہ امت کی اکثریت ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم احساس بھی نہیں ہے۔ قدرت نے احساس دلانے کے لیے روزی تنگ کر دی کہ اب تو تمہیں ہوش آئے، اس لیے کہ جب تمہاری روزی تنگ ہوگی تو تمہیں ہوش آئے گا، ہوش کے ناخن لے کے تم توبہ کر لو گے۔ لیکن تنگی رزق کا معاملہ ہم کہاں جوڑتے ہیں؟ ارے ابھی تو دنیا میں مندی چل رہی ہے، فلاں کی حکومت آ گئی تو تنگی آ گئی۔ مومن کے رزق کی تنگی سے کسی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مومن کا ایمان ہے، حکومتیں رزق نہیں دیتی، رزاق اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ کیا بھیک مانگنے والے تمہیں روزی دیں گے؟ جن کی فریج اور جن کے گھر کے کچن روم ایک سے ایک نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ جو خود اپنی کمائی نہیں کھا سکتے وہ تمہیں کیا کھلائیں گے؟ کھلانے والا میرا خدا ہے، قہار و جبار ہے، اور پھر کتنا کھلاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں کھلا سکتا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے میرا اللہ تو ہمیں قبر میں بھی کھلاتا ہے، کھلائے گا۔ اگر وہ روزی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی روزی دیتا ہے۔ کچھ تو ایسے جو مٹی میں مل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ تو ایسے کہ جن کے جسم بھی سلامت ہے، کچھ تو ایسے کہ جو تلاوت بھی کرتے۔ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، ایک شخص نے ایک قبر کا نشان مٹ گیا تھا، غلطی سے خیمہ لگا لی، رات ہو گئی تو اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز یہ واقعہ کے بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کا عادی تھا، تو وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کرتا۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔
اس حدیث سے پتہ چلا ترمذی جو سیاہ ستہ کی بات کرتے وہ کہتے ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے، وہ تو مر چکے. ترمذی کہہ رہی ہے کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، آنے والوں کو پہچانتے بھی اور آنے والوں کو دیتے بھی ہیں. ارے کوئی اپنے گھر سے کس نیت سے نکلا ہے وہ نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ جو رب کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت قوت عطا کرتا ہے، بہت طاقت عطا کرتا ہے. بہرحال میرا عنوان ابھی اس طرف میں نہیں جاتا، ورنہ گرا در گرا کھلتی جائے گی اور ہم اپنے عنوان سے دور ہوتے جائیں گے. نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت نہ کرو گے تو روزی تنگ ہو جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. روزی اللہ دیتا ہے. آج روزی کے لیے مسلمان در در کا بھکاری بن چکا ہے. تنگ دستی مسلمان کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا، تنگ دستی مسلمان کے کبھی آنگن تک نہیں آ سکتی. یہ بات خاص عرض کرتا ہوں. چھوڑ دے زنا کو، چاہے نگاہ کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے زنا کی آخری منزل ہو، سب زنا چھوڑ دے میری قوم. جو زبان سے فحش باتیں کرتے ہیں وہ زبان سے زنا کرتے ہیں. زنا باللسان ہے جو سیکس کی باتیں کرتے ہیں لذت لینے کے لیے، بیٹھتے ہیں نا گندی گندی باتیں رات کے 3 بجے تک. آخر یہ میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر مجھ سے ملنے کوئی آدھے گھنٹے تک آ جائے تو دنیا کی بات کے معاملے میں میں اس کی آدھے گھنٹے تک اس کو کمپنی نہیں دے سکتا، میرے پاس مضمون ہی نہیں ہے وہ. ہاں اگر بات کرنے لئے کچھ حدیثیں بیان کر سکتا ہوں تو کچھ حدیث بیان کر دوں، کچھ آخرت کی باتیں بتا دوں. لیکن بات اتنی ہے کہ رات کے 3 بجے تک آپ کے پاس میٹر کیا ہے؟ بولتے ہی رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہاری زبانوں پر بولتا ہے وہ گندگی، وہ غلاظت. اور پھر کبھی سوچا زبان کیا ہے؟ ایک ایک چیز انسان کے عضو، قدرت نے کیا بنایا زبان کو؟ کبھی سوچا تیری زبان انسان، تیری زبان کیا چیز؟ اللہ جب انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس وقت وہ ماں کا جو خون ہوتا ہے جو ہر مہینے جو ہے وہ نکل جاتا ہے جسم سے، لیکن جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو پھر وہ خون نکلتا نہیں ہے. وہ خون کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، صوفیہ نے فرمایا اسی خون سے اللہ اس بچے کی پرورش کرتا ہے. وہ خون نکلتا نہیں ہے تو پرورش ہوتی ہے، لیکن اس خون سے جو پرورش اللہ بچے کی کرتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، سائنسداں بھی کہتے ہیں اور اطباء بھی کہتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کی ناف میں ایک نلی ہوتی ہے جس کو ہم نال کہتے ہیں. نال اللہ اس نال سے کھلاتا ہے اس خون کو. یا اللہ کھانے اور پینے کی جگہ تو زبان ہے، منہ سے تو دنیا میں کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں تو ناف سے کیوں کھلاتا ہے؟ تو قدرت کا منادی جواب دیتا ہے بندہ تجھے نہیں پتا میرے بندے کی زبان کتنی قیمتی ہے. وہ خون تھا، وہ خون تھا، اور اس کی زبان سے وہ میرا اور میرے محبوب کا نام لینے والا تھا. تو میں نے اس خون کو اس کی زبان تک آنے نہیں دیا، اس کی زبان کی میں نے حفاظت کی، اس کو پاک رکھا، اس کی محفوظ رکھا. کیونکہ جو زبان دنیا میں جا کے محمد الرسول اللہ کہے گی، جو زبان نام محمد لے گی، اس کو خون سے گندی کیسے کر دوں؟ کھانا اس کی ضرورت تھی تو میں نے ناف سے کھلا دیا، زبان سے نہیں. قدرت تیری زبان کو اتنی طہارت عطا کرتا ہے اور تو زمین پر آ کر ماں بہن کی گالیاں دے کر تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے. غیبت سے تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے، چغلی کر کے اپنی زبان کو گندی کرتا ہے. کیا تھی تیری زبان؟ جب تک مسلمان کی زبان غیبت نہیں کرتی تھی یہ زبان جو کہہ دیتی تھی وہ ہو جاتا تھا. جب تک کی زبان کے اوپر حرام لقمہ نہیں آتا تھا مسلمان جو کہہ دیتا تھا ہو جاتا تھا. تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی تھی، تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی، تیرے کہنے سے حکومتیں بدلتی، تیرے کہنے سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی. مومن جو کہہ دیتا، بلکہ حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے، مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے. لیکن ہم نے زبان کو ایسا رہنے دیا.
زبان، یہی زبان جھوٹ بول رہی، بات بات پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کو تب گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضور فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولے۔ ہمیں بہت بدلنا ہوگا، بدلتے ہوئے حالات میں اگر ہم نہ بدلے کچل دیے جائیں گے، کچل دیے جائیں گے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، تباہ کر دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یار لوگ اتنے خود غرض ہے، جب لوگ اپنے سگے بھائی کی خیریت نہیں پوچھتے تو تمہاری خیریت پوچھنے کون آئے گا؟ کوئی اپنا نہیں ہے اللہ رسول کے سوا۔ بے شک حق حق۔ اور اس اللہ سے اور اس رسول سے رشتہ ہم نے اتنا کمزور کر لیا۔ اس خود غرض دنیا کے اندر جب سب اپنے اپنے میں مگن ہے، اس وقت تو اور زیادہ ضرورت تھی کہ ہم اللہ اس کے رسول سے رشتے کو مضبوط کرتے۔ بے شک حق۔ لیکن آج کی اس وحشی دنیا میں، آج کی اس نفس پرستی دنیا میں ہم نے اللہ رسول سے رشتہ اتنا کمزور کیا، اتنا کمزور۔ وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا، وہ رسول جنہوں نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا، اس رشتے کو ہم نے اتنا کمزور کیا۔ وہ رشتہ جس رشتے کے برابر کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا۔ بے شک۔ یہ جو مزاروں میں سونے والے اولیاء ہیں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ یہ سب سے ٹوٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ اس کے رسول کے ہو گئے تھے۔ بے شک حق۔ ولایت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا وفادار ہونا۔ اور اللہ فرماتا ہے سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے باتیں بند کر دو، لوگوں سے رشتے توڑ دو، نہیں، کٹنے کا مطلب یہ نہیں۔ جسم سب کے ساتھ رہے، دل یار کے ساتھ رہے۔ واہ 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 واہ۔ اصل چیز یہ ہے، حق حق۔ جسم لوگوں میں بیٹھا ہو، دل اس کی یاد میں مصروف ہو، یہ ہے اس سے جڑ جانا۔ تو پہلی چیز زانی کے ساتھ جو ہوتی ہے کہ اللہ اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور زنا بالعین کہہ لیجیے، آنکھوں کا زنا، اس میں امت کی اکثریت ڈوب گئی ہے۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، میں اس کا مفہوم پیش کروں۔ حدیث پاک ہے، اس حدیث کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنیں۔ آنکھ کا زنا، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ اور ہمارے اسلاف نے آنکھوں کو کتنا محفوظ رکھا، کیونکہ آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ آنکھوں پہ پردے رکھو۔ بلکہ کسی صاحب دل نے کہا ہے، خدا نے کان کو بے پردہ بنایا، ہاتھ کو بے پردہ بنایا، سر کو بے پردہ بنایا۔ انسان کے عضو میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر قدرتی پردے ہیں اور اسے آنکھ کہتے ہیں۔ اور آنکھ کی پہ پردہ ڈالنے میں آپ کو کسی بھی چیز کو پردہ ڈالنے میں وقت لگے گا، لیکن آنکھ پہ پردہ ڈالنے میں آپ کو وقت بھی نہیں لگ سکتا۔ ادھر آپ نے چاہا، ادھر آنکھ بند ہو گئی۔ کتنی جلدی یہ عمل ہوتا ہے آنکھ کو بند کرنے کا، اس سے جلدی کوئی عمل نہیں ہوتا۔ قدرت کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ آنکھوں سے تباہ ہوگا، سارے اعضاء بے پردہ بنائے، آنکھوں کو پردے میں رکھا تاکہ تیری آنکھیں تجھے تباہ نہ کر سکے، تیری آنکھیں تجھے برباد نہ کر سکے۔ لیکن آنکھوں کے پردے کا استعمال کرنا تو دور کی بات، ہم نے ان آنکھوں سے زنا شروع کر دیا۔ جتنا ہم آج انٹرنیٹ پر خرچ کرتے ہیں، اتنے میں کئی یتیم بچوں کی تعلیم ہم کروا سکتے ہیں، اتنے میں کئی غریبوں کا گھر کا خرچ چل سکتا ہے۔ نہیں ہوتا ایسا۔ میں یہ نہیں کہتا انٹرنیٹ بند کر دو، میں وہ بات کہتا ہی نہیں جو آپ عمل نہ کر سکیں، لیکن کم تو کر سکتے، ضرورت کے مطابق تو آپ استعمال کر سکتے۔ بس یہی رہ گیا تھا کہ ہم صرف زنا دیکھیں، ننگا جسم دیکھیں، عریانیت دیکھیں، فحاشی دیکھیں۔ ہم نکڑوں پر بیٹھ کر اپنے اعمال کا احتساب کرنے کی بجائے ہم فحش گوئیاں کریں، برائیاں کریں، احساس بھی نہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ مٹھی بھر جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا
تو یہ چند لوگ پوری کائنات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے واہ کہا۔ واہ 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 واہ، آپ نے جوان کو سمجھا کیا ہے؟ پاکیزہ جوان کی ایک آہ قیامت بپا کر سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، ایک آہ کی بات کر رہا ہوں، ایک آہ۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، میں تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک آہ، لیکن بس وہ جوان محمد الرسول اللہ کا وفادار ہو، واہ واہ واہ، اس کی ایک آہ پوری کائنات میں انقلاب بپا کر سکتی۔ کیا ہے؟ جیلیں بدلی ہے، حکومتیں بدلی، حکومتوں کے تخت پلٹے ہیں، ان پاک دامنوں پاکیزہ لوگوں کی زندگی۔ گنہگار تو خود پر بوجھ ہوتا ہے، زمین پہ بوجھ ہوتا ہے، لوگوں پہ بوجھ ہوتا ہے، وہ کیا انقلاب پیدا کرے گا؟ انقلاب تو وہ پیدا کرتے ہیں جن کی نگاہیں یار کے سوا کسی پر نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ابن جوزی لکھتے ہیں ایک جوان تھے، ان کا نام تھا ثعلبہ ابن عبد الرحمن۔ علیکم انفسکم، خود کا احتساب۔ آئیے ہم سب اپنا احتساب کریں اس حدیث کے آئینے میں۔ بہت جلدی چلوں گا کیونکہ گفتگو کا آغاز کیا ہے، لیکن بات یہ ایسی نکل آئی ہے کہ اب اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ کرے بزرگ کے فیضان سے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن ایک جوان، ابتدائی زندگی میں یہ وہ ثعلبہ نہیں ہے جن کا تذکرہ لوگ زکوٰۃ کے عنوان سے سنتے ہیں۔ نہ میں اس حدیث پہ کوئی تفسیرہ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ثعلبہ نہیں ہے۔ ابن عبد الرحمن میں ان کے والد کے نام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ جوان جس کو میرے آقا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ جوانی کی ابتدا تھی اور حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو دیکھ لیتا حضور کا گرویدہ ہو جاتا، حضور پہ نثار ہو جاتا، حضور سے عشق کرنے لگتا۔ جس نے آقا کو دیکھا آقا کا ہی ہو کر کے رہ گیا۔ میرے آقا سے عرض کرنے لگے، ثعلبہ آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت آپ کے قدموں میں گزاروں۔ حضور اگر آپ مجھے اپنے یہاں رکھ لیں تو میں زیادہ تر ٹائم آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا کی ادا یہ تھی، حضور کسی کو نہ نہیں کہتے تھے۔ سرکار نے ثعلبہ کو فرمایا ٹھیک ہے۔ جب ثعلبہ حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو میرے آقا نے ان کو کچھ کام کی ڈیوٹی دے دی، لوگوں کو بلا کر لانا، جانوروں کو چارہ دینا، جو ہے وہ اگر قیدی ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھنا، بہت سارے کام ثعلبہ کے ذمے پر تھے۔ ابھی تربیت کے مراحل مکمل نہیں ہوئے تھے، ابھی تربیت کے ایام جاری تھے، تربیت کا سلسلہ جاری تھا، ابھی تربیت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک دن میرے کریم آقا نے ثعلبہ سے کہا، اے عبد الرحمن کے بیٹے جاؤ اور جا کر فلاں کو بلا کر کے لاؤ۔ ثعلبہ گئے، لیکن چونکہ ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، تربیت کے دن چل رہے تھے، حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن جب کسی کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے تو دروازے پہ دستک دینے کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ دروازے کو دھکا دے دیا۔ اب جب دروازے کو دھکا دیا وہ دروازہ پورا جھٹ سے کھل گیا۔ اب جیسے ہی وہ دروازہ کھلا تو منظر یہ دکھائی دیا کہ دروازے پر تو دستک دینی چاہیے تھی، اور اسلام کا قانون یہ ہے اگر کسی کے دروازے پہ دستک دو تو بھی وہاں کھڑے مت رہو بلکہ ہٹ جاؤ دائیں یا بائیں، تاکہ وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے، گھر میں بھی نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ اسلام کا حسین قانون نظر کے حوالے سے یہ ہے۔ بلکہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی کام نہیں ہے تو مسجد کی چھت پر اور اپنے گھر کی چھت پر مت چڑھا کرو۔ حضور نے چھت پر چڑھنے سے بلا کام کے بلا وجہ کے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب تم اپنے گھر پر یا مسجد کی چھت پر چڑھو گے تو اونچائی کی وجہ سے جن کے گھر نیچے ہیں ان کے گھروں کے اندر تمہاری نظر چلی جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے چھتوں پر چڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں یہ اسلام ہے، یہ کتابوں کے اندر ہے۔ کاش ہماری زندگی میں یہ اسلام آ جاتا تو آج شام کی سرزمین پر تمہارے گھر نہ جلائے جاتے، بیت المقدس میں تمہاری عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر نہ کیا جاتا، آج مسلمان اس طرح کچلا نہ جاتا۔ اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبروں میں چلے گئے، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنا حسین ہے اسلام، اتنا جمیل ہے اسلام، اتنا خوبصورت ہے اسلام۔ آپ بتائیں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی مذہب کی کتاب میں یہ قانون بتا دیں کہ گھر کی چھتوں پر نہ چڑھا کرو، ہے کوئی مذہب جو یہ قانون بتا سکتا ہے؟ اور آج دنیا جو لرزہ برندام ہے اسی مذہب کی تعلیمات کی وجہ سے،
جانتے ہیں جس دن اسلام کی تعلیم بے نقاب ہوگی ہر پرتھوی راج اسلام کے دامن میں داخل ہونے پہ مجبور ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. تعلیم اسلام تو یہ تھی. البتہ صالبہ نے ابھی تربیت کے مراحل مکمل نہیں کیے تھے تو دستک دینے کی بجائے عمر بھی چھوٹی تھی، جوانی کی شروعات تھی. دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا جھٹ سے تو اس دروازے کے پیچھے ایک عورت بیٹھ کر غسل کر رہی تھی. اچانک ایک نظر اس عورت پہ پڑی، لیکن حضور کی تعلیم وہ یہ پا چکے تھے اگر کسی غلط منظر پر پہلی نظر پڑے تو قانون اسلام یہ ہے پہلی نظر خود سے پڑ گئی تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا زنا ہے. فوراً نظر پھیر لو تو اب گناہ نہیں ہوگا، اب زنا نہیں کہلائے گا آپ کا. بلکہ اگر کسی غلط منظر پہ نظر پڑ جائے اور آپ فوراً نظر پھیر لیں، میرے نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنے گناہ کیے اللہ سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. جتنے گناہ اس سے پہلے، اس گناہ سے پہلے بلکہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہوا، نظر پڑی آپ نے یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھیر لیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور اسی وقت جو آپ نے نظر پھیری ہے اس کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت 300 حوروں کے ساتھ آپ کا نکاح فرمائے گا. آپ زمین پر ہے اور جنت میں آپ کا نکاح ایک دو نہیں بلکہ 300 حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اے میری قوم کے جوان، تجھے کس نے کیا نشہ دے دیا، تجھے کس نے کیا لاؤبالی پن سے آشنا کر دیا؟ میرے بھائی یہ زندگی ختم ہوگی. جو ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے ذرا اس کی بہاروں کو تو دیکھ، اس کا لطف تو دیکھ، اس کی منزلیں تو دیکھ، اس کی آرائش تو دیکھ، اس کا حسن اور خوبصورتی تو دیکھ. بہرحال صالبہ کی نظر جیسے پڑی حضور علیہ السلام تو یہ بتا چکے تھے کہ اگر پہلی نظر غلط منظر پہ پڑ جائے فوراً نظر پھیر لو. انہوں نے نظر پھیر لی، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کو رسول پاک کا سچا عشق ہے پھر ان کی طبیعت کیا ہے؟ دل میں کھٹک سی آئی، دل میں عشق رسول نے کچوکے لگائے. صالبہ ایمان لانے کے بعد تو نے یہ کون سا منظر دیکھ لیا؟ ایک عورت کا نظر پھیر لی لیکن پھر بھی دل میں کیا دیکھ لیا تو نے کیا دیکھ لیا؟ اب صالبہ کا عشق بولنے لگا. ذرا اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو کتنے بڑے عاشق رسول ہیں ذرا یہ بھی دیکھیں. رابعہ جنت جلانے اور جہنم بجھانے گئی، بڑے مزے لے لے کر واقعہ بیان کرتے ہو. رابعہ کسی عاشق کا نام ہے. تو بن تو صحیح عاشق، تو بن تو صحیح عاشق. عشق کے عین سے ناواقف اور عاشقوں کی بولی. طوطا انسان کی بولی بول کر انسان نہیں ہو جاتا. طوطا طوطا ہے، انسان انسان ہے. عاشقوں کی بولی دہرانے سے کوئی عاشق نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کا دل یار کے عشق میں جل نہ جائے. ارے جب یار کے عشق میں دل جلتا ہے تو پھر وہ یوں کہتا ہے مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جا. پھر جب محبوب کے عشق میں دل جلتا ہے تو وہ کہتا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. ہم تو بطور طوطا ہو گئے، طوطوں کی طرح ہو گئے. عاشقوں کی بولیاں کتابوں میں پڑھ لی، بزرگوں سے سن لی اور اسی کو دہرانے لگے اور ہم سمجھنے لگے کہ ہم عاشق ہیں. نہیں، عشق کا سبق اس طریقے سے رستوں میں نہیں پڑھایا جاتا. عشق کا سبق پڑھانے کے لیے تو پھر کوئی کربلا منعقد ہوتا. منصور سے پوچھ عشق کیا ہے. جنید و بایزید سے پوچھ عشق کسے کہتے ہیں. صدیق و فاروق سے پوچھ عشق کی لذتیں کیا ہوتی ہیں. اویس قرنی سے پوچھ عشق کسے کہتے ہیں. اتفاق سے آج کی تاریخ غالباً بلکہ جو تاریخ گزری 7 شوال کی وہ سیدنا اویس قرنی کی شہادت کی تاریخ. سبحان اللہ. شہید ہوئے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. بعض لوگوں نے ان کے وصال کی بات کی ہے لیکن بات یہ کہنے چلا تھا کہ صالبہ کا عشق اب بولنے لگا. صالبہ کا عشق گفتگو کرنے لگا. نظر پڑی پھیر لی، نظر پڑی پھیر لی، نگاہ پھیر لی.
لیکن اب صالبہ کو احساس ہوا، ذرا توجہ دل کے کانوں سے، تھوڑا سا اگر اٹھ بیٹھ بند ہو جائے نا تو اچھا ہوگا. حالانکہ آپ پونا والے کبھی ایسا نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا کوئی ضرورت سے آپ جا رہے ہو، اگر جانا ہو تو پہلے نکل جائیں، جس کو جانا ہو نکل جائیں، تاکہ گفتگو آگے کی آپ کو آسانی سے سننے میں لطف آئے. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا رب مولانا صل محمد وسلم دائما وعلى ابدا آل سيدنا على مولانا حبيبك محمد خير وبارك الخلق وسلم كلهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلی اللہ تعالی توجہ میری طرف کریں. عطا صالبہ نے نظر پھیر لی، جیسی دل میں عشق نے کچوکے دیے، صالبہ کو ایسا لگا کہ نبی تو سب جانتے ہیں. وہ باپو نے ابھی شعر پڑھا تھا نا، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، تو وہ جیسے سرے آئینہ اور پسے دیوار سنتے ہیں تو وہ سرے آئینہ بھی دیکھتے ہیں اور پسے دیوار بھی دیکھتے ہیں، اور صرف دیوار نہیں بلکہ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھتے. میرے امام نے کہا سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملکوں میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سب دیکھتے ہیں، سب کے دل دیکھتے ہیں، سب کی سوچ دیکھتے ہیں، سب کی فکر دیکھتے ہیں. لیکن اب صالبہ کا ذہن اور دل اور دماغ کا اضطراب دیکھیں، عاشق کی تڑپ دیکھیں. آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اللہ سے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہو سکتی تو جتنی بڑی چاہے مجھے سزا دے دے، میں ہر بڑی سے بڑی سزا سہ لوں گا. لیکن ایک عرضی ہے، میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا. میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا. بڑی سے بڑی سزا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو ہوگی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل دکھ جائے گا، اور میں اپنے حبیب کا دل دکھانا نہیں چاہتا. جتنی بڑی چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا. بس ایک ہی بات، اب پچھتاوا آ رہا ہے. عاشق کا انداز کیا بول رہا ہے؟ اللہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہ پیدا ہوتا، نہ یہ منظر دیکھتا، اور نہ اس کی خبر میرے محبوب کو ہوتی، نہ ان کا دل دکھتا. میں نے کیا کیا؟ اپنے محبوب کا دل دکھایا. اللہ تیرے محبوب کو یہ خبر مت ہونے دینا. بس حضور کے پاس نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ صالبہ ابن عبد الرحمن ایک پہاڑ میں چلے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، حدیث میں آتا ہے 40 دن تک بھوکے پیاسے غار میں بیٹھ کر رو رہے. اے اللہ تیرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دے، یا معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن تیرے حبیب کو اس کی خبر مت ہونے دینا. حضور علیہ السلام گاہے گاہے پوچھتے ہیں ارے وہ صالبہ نہیں دکھتا، میں نے اس کو کسی کو بلانے بھیجا تھا، کہاں چلا گیا؟ صحابہ کہتے آقا اس کے گھر والے بھی کوئی رپورٹ نہیں دے رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بتا رہے. آقا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، خاص طور پہ فاروق اعظم کو اور حضرت سلمان فارسی کو، عمر جاؤ، وہ صالبہ پہاڑ میں بیٹھا رو رہا ہے غاروں کے اندر، اس کو بلا کر کے لاؤ. یہ ہے عاشقوں کی طبیعت، یہ ہے عاشقوں کا انداز. ایک نہ کردہ گناہ، نہ کردہ گناہ، گناہ نہیں نہ کردہ گناہ، کیونکہ پہلی نظر پڑی تو پھیر لی نہ کردہ گناہ. صالبہ ابن عبد الرحمن 40 دن تک نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں. اور ایک ہی بات، اللہ میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا. سنیوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ آسان ہے. روزانہ کتنے پاپ کرتے ہو، اور ان پاپوں کی خبر حضور کو نہیں ہوتی. حضور کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. اکثر میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی امت کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کانوں میں ایئر فون لگا کر جب ہم غزلیں اور گانے سنتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر. جب ہم حرام اور سود اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر. جب ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے بازاروں میں پھرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر. جب فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں کا تالا کھولنے والا کوئی موجود نہیں رہتا ہوگا، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر. فجر کی نماز میں 2-3 بڈھوں کے سوا
کوئی جوان نہیں آتا، اس وقت کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ نبی کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کرنے والوں، نبی کا دل دکھا کے انہیں رلاؤ اور پھر یہ تصور کرتے ہو کہ قدرت تمہیں خوشیاں دے گی؟ اپنے اعمال سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ، یہ تصور کرتے ہو کہ تمہارے آنگن میں رحمتوں کی برسات ہوگی؟ نہیں۔ سب سے زیادہ اگر انسانوں میں ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ہم اگر جان بھی ان کے قدموں پہ نثار کر دیں تو بھی ان کی وفا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن کون کہے اس قوم کو یہودیوں کی طرح کپڑے، یہودیوں کی طرح کھانا، یہودیوں کی طرح سونا، یہودیوں کی طرح اٹھنا، یہودیوں کی طرح فکر، یہودیوں کی طرح تہذیب و تمدن سب تو گم ہو گئے۔ دین کہاں رہا؟ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کہاں رہا؟ فاروق اعظم اور سلمان فارسی کو آقا نے کہا جاؤ، غار میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، بلا کر لاؤ۔ غار کی طرف آئے، جنگل میں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ مجھے تو یہی ڈر لگتا ہے کہ اپنے گناہ سے، ایک گناہ سے بھی اگر حضور کا دل دکھ گیا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اسی لیے تو صدیق اکبر کہتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ فاروق اعظم کہتے تھے میں ایک چڑیا ہوتا جسے لوگ ذبح کر کے کھا جاتے، میرا قصہ تمام ہو جاتا۔ غالب نے اسی لیے کہا ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، میرے ہونے سے کیا ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈبایا مجھ کو ہونے۔ سارا معاملہ اس ہونے کا ہے، لیکن دنیا میں آئے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ حضور کو راضی کر لو، حضور سے رشتہ جوڑ لو، حضور سے تعلقات استوار کر لو، سارے نقصان اٹھا کر، اگر اٹھانا پڑے تو سارے نقصان اٹھا کے حضور کو خوش کر لو۔ حالانکہ حضور کو خوش کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ جنگل میں چرواہا تھا، فاروق اعظم نے کہا اے چرواہے، تو نے ہمارے ساتھی سالبہ ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ کہا تمہارا ساتھی عبد الرحمن کون ہے؟ عبد الرحمن کا بیٹا سالبہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، البتہ میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور کسی کے عشق میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو ایک بندہ اس غار سے آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، مولا مجھے معاف کر۔ معافی نہیں ہو سکتی تو مجھے جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مت ہونے دینا، ان کا دل دکھے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ گئے، سالبہ مل گیا۔ کہا کہاں ہے سالبہ؟ چرواہے نے کہا مجھے نہیں پتا وہ بندہ کہاں ہے، وہ آدھی رات کے بعد آتا ہے، اگر اس سے ملنا ہے تو آدھی رات تک رکو۔ فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی اس چرواہے کے پاس رک گئے، آدھی رات ہوئی تو پھر آئے، دیکھا تو وہ سالبہ ہی تھے۔ فاروق اعظم نے سینے سے چمٹایا، کہا سالبہ چلو حضور بلاتے ہیں۔ اب سالبہ کا حال دیکھو۔ فاروق اعظم سے کہتے عمر کیا میرے گناہ کی خبر تمہیں ہو گئی؟ میرے گناہ کی اطلاع حضور کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا سالبہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس حضور نے کہا کہ سالبہ کو لے آؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب سالبہ کہتے ہیں عمر حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک احسان مجھ پہ کرو۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں حضور کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ حضور کا سامنا کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ ایک کام کرو، جب حضور نماز میں ہوں گے نا اس وقت مجھے لے کر کے چلنا، تاکہ حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے اور حضور کا سامنا بھی نہ ہونے پائے۔ عمر میں ایسے آقا کی بارگاہ میں سامنا نہیں کر سکتا۔ حضرت سرکار نظمی کا وہ شعر مجھے بہت تڑپاتا ہے، قبر میں سامنا ان کا کیسے کروں گا میں، اتنے قریب سے حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ غوث پاک تو جب حضور کے دربار میں پہنچے نا
کھڑے بھی نہیں رہے، سلام کیا اور یہ کہتے ہوئے گزر گئے، اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما۔ کسی نے کہا آپ کھڑے نہیں رہے، کہا ہمت نہیں ہوتی تھی اس بارگاہ میں کھڑے ہونے کی۔ اقبال نے کہا ہے، اے اللہ اگر تو میرا حساب لینا لازمی قرار دیتا ہے تو تجھے واسطہ تیرے محبوب کا، جب تو میرے گناہوں کا حساب لینا تو میرے محبوب سے چھپا کے لینا۔ امام اہل سنت نے بھی یہی بات کہی ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ حضور بہت با حیا ہے، جب زنا کے دفاتر کھلیں گے تو ہم حضور کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے رہیں گے۔ وہ رسول جو اتنے با حیا تھے، جنہوں نے ساری زندگی ناک نہیں چھین کی حیا کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے صحابہ کے سامنے کبھی پیر لمبے نہیں کیے حیا کی وجہ سے، ان کے سامنے ہمارے یہ اعمال، یہ کرتوت، ہم کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں رہے۔ صالبہ کہتے عمر مجھ پہ احسان کر، جب حضور نماز میں ہو تو لے چلنا۔ ٹھیک ہے، انتظار ہونے لگا فجر کا، نماز کا وقت آیا، تینوں چلے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، جیسی مسجد نبوی میں صالبہ نے قدم رکھا، حضور کی آواز کانوں میں آئی، چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ نماز مکمل ہوئی، آقا نے پوچھا عمر صالبہ کا ہے؟ عرض کیا آقا وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ آقا نے ہاتھ ہلایا، صالبہ صالبہ اٹھو۔ صالبہ اٹھے، کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ پہلا جملہ، حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی، لیکن میرا کریم آقا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سرکار نے کہا صالبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں، اگر کوئی گنہگار اس ایک آیت کو ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو اس آیت کو پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صالبہ نے روتے ہوئے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ سرکار نے کہا صالبہ تیرا گناہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پڑی ہے۔ صالبہ پھر رونے لگے۔ آقا نے کہا اٹھاؤ صالبہ کو، اس کے گھر پہنچا دو۔ صالبہ کو گھر پہنچا دیا گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 8 دن گزرے، مسجد میں نہیں آئے۔ سرکار نے کہا سلمان میرا صالبہ کہاں ہے؟ سلمان فارسی نے کہا حضور وہ تو روتا ہے صرف روتا ہے، کہتا ہے اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا، اگر انہیں خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، بس وہ روتا ہی ہے۔ حضور ایسا لگتا ہے اب وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ مرنے کے قریب ہے آقا، وہ نہیں رہ سکے گا دنیا میں۔ سرکار نے کہا چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ سرکار ان کے گھر آئے، صالبہ کے گھر، اور صالبہ کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ حضور بستر پہ بیٹھ گئے، صالبہ کا سر اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں بچا، ایسا لگتا ہے میرے جسم میں چوٹیاں دوڑ رہی ہے۔ سرکار نے سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ کتنا عظیم ہے صالبہ ابن عبد الرحمن۔ ارے نالین اگر سر پہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضور کے زانوں پر صالبہ کا سر ہے، حضور سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ صالبہ نے دھیر سے حضور کے ہاتھوں سے سر نکالا اور حضور کی گود سے سر ہٹایا اور زمین پر ڈال دیا سر کو۔ آقا نے پوچھا صالبہ میں نے تیرا سر اپنی گود میں رکھا، تو نے سر کو گود سے کیوں اتار لیا؟ صالبہ نے روتے ہوئے کہا ان آنکھوں نے پاپ کیا ہے، ان آنکھوں نے جرائم کیے ہیں، یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی پاکیزہ گود میں رہے، آپ کی گود بہت مقدس ہے، یہ آنکھیں بڑی پاپی ہے، یہ آنکھیں جس سر میں لگی ہو وہ سر اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں رہ سکے۔ رونے لگے۔ سرکار نے پھر کرم کیا، پھر سر اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر گود میں رکھا۔ صالبہ نے پھر سر گرا دیا۔ آقا
میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سرکار یہ سر اس قابل نہیں کہ آپ کی پاکیزہ گود میں رہ سکے. ابھی محب اور محبوب کی یہ ادائیں دیکھی جا رہی تھی. اللہ نے جبریل سے کہا جا میرے محبوب کو سلام بول اور اس کے بعد کہنا کہ اے حبیب اللہ کہتا ہے کہ ثعلبہ نہ کردہ گناہ پر اتنا نادم اور شرمندہ ہے, اتنا رو چکا ہے, اتنا افسوس کر چکا ہے, اتنی آہیں بھر چکا ہے. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی. اللہ فرماتا ہے ثعلبہ یہ ایک گناہ نہیں بلکہ پوری کائنات کے پاپیوں کے برابر بھی اگر قیامت میں گناہ لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کی ندامت کے صدقے اس کو بخش دے گا. ثعلبہ کو یہ خبر سناؤ, ثعلبہ کو یہ بات بتاؤ. اللہ اکبر. حضور نے ثعلبہ کے حوالے سے جب صحابہ کو کہا, صحابہ مچل گئے, کیا حکم آ گیا؟ اور کہنے لگے آقا جلدی سے ثعلبہ کو بتائیے نا. ابھی ثعلبہ اٹھ کے کھڑا ہوگا, ابھی اس کی سب بیماری چلی جائے گی, ابھی اس کے جسم میں طاقت آ جائے گی, پھر وہ آپ کی خدمت کے قابل ہو جائے گا, وہ مسجد نبوی میں آنے جانے کے قابل ہو جائے گا. آقا نے کہا ثعلبہ اللہ نے تیرے لیے کیا کہا پتا ہے؟ ثعلبہ نے اس کی حضور کیا کہا, کیا کہا؟ آقا نے کہا ثعلبہ اللہ کہتا ہے تو اتنا شرمندہ ہوا, نادم ہوا, اگر یہ ایک گناہ نہیں ساری کائنات کے برابر بھی تو گناہ لائے گا نا اللہ تجھے بخش دے گا. لوگ تمنائی تھے ابھی ثعلبہ مسکرائے گا, ابھی ثعلبہ کھڑا ہوگا, لیکن وارے عاشق تیری طبیعت تیرا انداز, جیسے یہ سنا چیخ ماری اور ایک جملہ کہا میں نے کیا کیا یار نے کیا کیا, میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا, میں نے خطا اس نے بخشش, اور ایک چیخ ماری زمین پر ہمیشہ کے لیے گر پڑے. لوگوں نے ہلایا, جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا. آقا نے کہا یہ دنیا سے جا چکا ہے, اب اس کو کفن پہناؤ, غسل دو, کفن پہناؤ, اور جب جنازہ تیار ہو جائے نا تو مجھے بلانے آنا, میں اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا. گناہ پہ شرمندہ ہونے والے, آنکھوں کی حفاظت کرنے والے, گناہوں پہ آنسو بہانے والے, ندامت کا اظہار کرنے والے, حضور کے عشق کے ساتھ وفا کرنے والے کتنے عظیم ہوتے ہیں. جب ثعلبہ کا جنازہ اٹھا مدینے کی سرزمین پر, اللہ کے حبیب کو اطلاع دی گئی حضور جنازہ تیار ہو گیا, اٹھا لیا گیا, تشریف لائیں. جب حضور جنازے میں آئے تو اللہ کے رسول پیر رکھ کر نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے. ثعلبہ ابن عبد الرحمن کے جنازے میں اللہ کے رسول انگلیاں رکھ کر چلتے تھے. کسی نے انگلیاں رکھ کر چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, اس طرح ہم نے کہیں چلتے نہیں دیکھا اور آپ ثعلبہ کے جنازے میں انگلیاں رکھ کر چلتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. ثعلبہ نے ایک نہ کردہ گناہ پر اتنے آنسو بہائے, اتنا شرمندہ ہوا, اللہ نے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا. مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے, اب پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, تو میں انگلیاں رکھ کر کے ثعلبہ کے جنازے میں چل رہا ہوں. یہ ہے ان لوگوں کی زندگی جو گناہوں پر احساس کرتے, نادم ہوتے, آنکھوں کی حفاظت کرتے, چھوٹے سے گناہ پر بڑی بڑی رب کی بارگاہ کے اندر فریادیں کرتے ہیں. تو اب گفتگو سمیٹ لوں تو آقا فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کی پہلی سزا ان کی روزی کم کی جائے گی. آنکھوں کے زنا میں ڈوب گئے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. دوسری چیز حضور فرماتے ہیں ان کے چہرے سے نورانیت چھین لی جائے گی, چہروں پہ نور نہیں ہوگا. ایک سے ایک فیش واش آ گئے مارکیٹ میں, ایک سے ایک صابن آ گئے, استعمال کرتے ہو کرو, جائز ہے کوئی بات نہیں, اگر اس میں ناجائز اشیاء نہیں ہے تو کرو, اچھے سے اچھا صابن کرو. صابن چہرے نہیں چمکاتے, دل چمکتا ہے تب چہرے چمکتے ہیں. دل خدا کی خشیت سے. تو حضور فرماتے ہیں زانیوں کے چہرے نور چھین لیے جائیں گے. اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا ان کی زندگیاں کم کر دی جائے گی, ان کی زندگیاں کم کر دی جائے گی. اس وقت لوگوں کو حیرت تھی کہ زانی کی زندگی کم کیسے ہوتی ہے. 1450 سال کے بعد آج پتہ چل رہا ہے جب زنا کی وجہ سے کسی کو ایڈز ہوتا ہے نا 6 مہینے کے اندر اندر, سال بھر کے اندر اندر چلا جاتا ہے. بہت خطرناک مرض ہے. ہر بیماری میں مرنے والے کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں, جو ایڈز میں مرتا ہے لوگ دعا کرنے میں بھی کراہت تصور کرتے ہیں.
اس لیے کہ لوگوں کا تصور ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایڈز میں مرنے والا زانی ہی ہو، کیونکہ کئی اس ایڈز کی اب کئی چیزیں بتائی جاتی ہیں. کوئی ایڈز کا مریض جس نے وہ ریزر استعمال کیا، پھر وہی اس نے استعمال کر لیا، اس کا کٹا اس کا کٹا، تو اس وجہ سے ہو گئے. ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ انجیکشن لگایا گیا، اسی سے دوسرے تندرست کو لگایا گیا تو بھی ایڈز ہو جاتا ہے. ہر زانی کو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اکثر زانی ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور زندگی سے چھوٹی چھوٹی عمر میں ہاتھ دھو رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، گندے مناظر سے بچو، آخرت کی فکر کرو. علیکم انفسکم، مرنا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. لوگ جیتے جی کام نہیں آتے، مرنے کے بعد کون کام آئے گا؟ قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، لوگ فاتحہ کرنے نہیں آتے. ارے سگے بچے کئی کئی دن تک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے. یہ حالات ہیں. کہنے والوں نے کہا جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے. ترس جاؤ گے. دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، مت کرو گناہ. توبہ کر لو گناہ سے، پلٹو میرے اللہ کی طرف. رب کی بارگاہ میں پلٹنے میں جو سکون ہے وہ گناہوں میں نہیں ہے. حضور سے رشتہ جوڑنے میں جو سکون ہے وہ گناہوں سے رشتہ جوڑنے میں نہیں ہے. علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اور اگر آج اپنی فکر نہیں کرو گے کل بہت پچھتاؤ گے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے. عرس سراپا قدس کی برکت سے اللہ ہماری زندگیاں بدل دے، زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، اور اللہ ہم سب کو ایک سچا اچھا نیک بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک بار درود شریف پڑھنے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، بات ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں. بدلو، اپنے نفس کا احتساب کرو. ہم بدل جائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی بدل جائے گی، اور اگر ہم نہیں بدلے تو ہمارے بچوں کو نیک ماں باپ نہ ملنے کی وجہ سے بچے ایسے بگڑیں گے کہ پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت سنوار نہ سکے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے، یہ خاص بات. لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یار اب وہ دور نہیں رہا، وہ ماحول نہیں رہا کہ ہم نیک کام کر سکیں. یہ بات بالکل غلط ہے. مومن حالات کے دھارے میں کبھی نہیں بہتا، مومن حالات بدل دیا کرتا ہے. مومن حالات بدل دیتا ہے. ماحول کیسا بھی ہو، مومن مومن ہوتا ہے. مومن مومن ہوتا ہے. مومن بنو، حضور کے غلام بنو. یا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میرے مرشد حضور سیدی سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا اکبر کا جب فتنہ اٹھا، اکبر کا فتنہ اٹھا دین الہی کا، اس نے سب کھچڑی بنائی، سب مل جاؤ سب کو ملاؤ. تو اس کے مقابلے میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، فاروق اعظم کا وہ شہزادہ جسے دنیا مجدد الفسانی کہتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ سلسلے کے اعتبار سے تو قادری ہیں، لیکن خلافت و اجازت کے اعتبار سے نقشبندیت کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہیں. الحمدللہ ناز ہے ہندوستان کو مجدد الفسانی پر. قیوم زمانی مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالی. جب اکبر کا مقابلہ کیا، بہت اس کی مخالفت کی اور اس کے باطل عقیدے کو خاک چٹایا، تو کیا ہوا، گوالیر کے قلعے کے اندر حضرت مجدد الفسانی کو قید کر دیا گیا. جب مجدد الفسانی جیل میں گئے تو جیل کے اندر ظاہر سی بات ہے عام طور پہ بہت کم ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ کچھ شریف لوگ حادثاتی طور پہ جیل میں چلے جاتے ہیں، ورنہ اکثر جیل میں تو قصوروار لوگ ہوتے ہیں نا، مجرم اکثر لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں. تو اس میں بڑے بڑے مجرم تھے اور کافر بھی تھے، اور جیل میں رہنے والوں کی تعداد 4000 تھی. داڑھی چہرہ حولیہ دیکھا تو سب حضرت مجدد الفسانی سے دور رہتے تھے. مجدد صاحب نے اس میں نمازیں پڑھی
اور مجدد الفسانی کو جیل میں اس لیے ڈال دیا گیا کہ ان کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمی متاثر ہو جائے. آپ نے جیل کے ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان 4000 لوگوں پہ محنت کرنا شروع کی اور محنت کرتے رہے، اور اتنی محنت کی جو کافر تھے مسلمان ہوئے. صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے، جب جہانگیر کے دور میں گوالیر کی اس جیل سے حضرت مجدد الفسانی کو آزاد کرنے کی بات آئی تو آپ نے جو شرطیں لگائی تھی اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں اکیلا نہیں آزاد ہوں گا، ان ساروں کو آزاد کیا جائے، یہ سارے قیدیوں کو. تو کہا گیا کہ ان میں زانی ہے، شرابی ہے، کافر ہے، آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ کہا اس وقت تھے جب تک میں نہیں آیا تھا، یہ سارے کے سارے مبلغ ہیں اور داعیان اسلام بن چکے ہیں. حضرت مجدد الفسانی نے جیل کی اس عمر میں 4000 جو مبلغ تیار کیے، بعد میں انہوں نے بلاد ہند کے اندر انقلاب پیدا فرمایا. مومن یہ ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے، یاد رکھنا مومن کسی کا رنگ قبول نہیں کرتا، مومن اپنا رنگ لوگوں پہ چڑھاتا ہے. مومن اپنا رنگ لوگوں پہ چڑھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے چوکھا رنگ ہے، اس رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں. تو یاد رکھو کسی سے لو مت، بلکہ لوگوں کو دو. ہم دینے والی قوم ہے، لینے والی نہیں. کسی کی تہذیب کا محتاج وہ ہوگا جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کا کردار نہیں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جوانوں، بدلو اپنی زندگی کو، تبدیل کرو. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر فضل و کرم فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.